بندہ آ کے اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ادھر ہاتھ اٹھائے عرضی پیش کرتا ہے اللہ سونیا میرے ہاتھ اٹھا دیے ہیں پروردگار عالم، میں نے ساری زندگی کے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، پروردگار عالم دنیا کے سارے معمولات کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہ دنیا کی ساری رنگینیوں کو چھوڑ دیا ہے، ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا ہوں، یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر آ گیا ہوں۔ ادھر آ کے بندہ جب آ کے کہتا ہے اللہ اکبر، تو کس طرح آسی تکبیر اولا تیر پڑھیا دیکھیا میں تو صحیح نال طریقہ بھی تھوڑا تھوڑا دسنا چلا تاکہ تو صحیح سمجھو کس طرح کہے گا اللہ اکبر، بڑی ہاتھ ہی دیکھیا ہاتھ بالکل سیدھے اے سیدھے، انگلیاں جڑیاں نہیں ہونی چاہیے، تھوڑیاں ہی کھلیاں ہونی چاہیے، اے سیدھے ہاتھ کر کے نا سیدھے کری، اے تھوڑا جہا گیپ ہونا چاہیے نا، اللہ اکبر، صرف اللہ اکبر اوپر میں حدیث آنا ہے، توجہ پوری بڑھیلے پاسے رکھیا ذرا، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو تکبیر اولا نصیب ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے تکبیر اولا نصیب ہوتی ہے، یہ پہلی تکبیر فرض تکبیر جسے نصیب ہوتی ہے، جسے تکبیر اولا کہا جاتا ہے۔ تکبیر اولا کا وقت کتنا ہے؟ امام کے ساتھ کھڑے ہو کر اگر بندہ کہہ دیتا ہے اللہ اکبر، اگر بندہ تھوڑا لیٹ آتا ہے ادھر سبحانک اللہم سے امام صاحب آگے نکل جاتے ہیں، پھر بھی آگے کہتا ہے اللہ اکبر، فقہا نے اس سے آگے بھی مسئلہ بیان کیا ہے، اگر امام قرات شروع کر دیتا ہے جسے سورہ فاتحہ نصیب ہو جاتی ہے اسے بھی تکبیر اولا نصیب ہو جائے گی، بلکہ اس سے آگے بھی فقہا فرماتے ہیں جس بندے کو آگے سورت ملانا بھی نصیب ہو جائے اسے بھی تکبیر اولا نصیب ہو جاتی ہے، جب تک دوسری تکبیر نہیں آتی اس پہلی تکبیر جب تک جس بندے کو اللہ اکبر کہنا نصیب ہو جائے۔ اے زمانے والوں آؤ میں تمہیں آقا کی حدیث پڑھ کے سنانے لگا ہوں، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 روز تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جسے 40 روز تکبیر اولا کے ساتھ نماز نصیب ہو جاتی ہے، آقا کریم نے فرمایا لہو براءتان میں میرا رب اسے 2 آزادیاں نصیب فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا وہ کون سی 2 آزادیاں ہیں؟ لجپال آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جسے تکبیر اولا 40 روز نصیب ہو جائے اللہ اسے 2 آزادیاں نصیب فرماتا ہے۔ پہلی آزادی براءتم، پہلی آزادی کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا پہلی آزادی اللہ پاک اس کی اندر والی جو زندگی ہے، جو اس کا من ہے، جو اس کا دل ہے، جو اس کا سینہ ہے، میرا رب اسے نفاق سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، اس کے اندر سے نفاق ختم ہو جاتا ہے، منافقت ختم ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، سینہ پاک ہو جاتا ہے، وہ اتنا پاک ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم نے دوسری آزادی کے بارے میں فرمایا پہلی آزادی اس کا نفاق ختم ہو جاتا ہے، فرمایا دوسری آزادی براءت من اللہ، جو 40 روز تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، آقا کریم نے فرمایا میرا رب اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس مجمع میں مجھ سمیت میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، سارے اپنے گریبان میں جھک کے
اور ایک دفعہ سوچا کہ سڑے وچ کوئی ای اجے اللہ نہ ولی تھیا جس 40 تڑے پورے 40 روز تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی ہو اور پہلی تکبیر اسے ہر نماز کے ساتھ میسر آئی ہو. شاہد اللہ ماشاءاللہ. ایک طرف تو ہم مسلمان ہیں, دعویٰ ہمارا بہت بڑا ہے, تسبیح ہمارے ہاتھ میں ضرور ہے, جبہ کبہ ہم سب نے پہنا ہوا ہے اور بڑے مسلمانی کے دعوے ہیں اور خواہش بھی یہی ہے کہ جنت ملے. حضور فرماتے ہیں ملے گی کس کو؟ جس نے 40 روز تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی ہو. تو اس نے 40 روز تکبیر اولا لے لوٹے ہو اتنے دہیے دے بھی تھے جنہاں 40 سال وضو یا نہ پڑھیا. ایسے بھی لوگ بول رہے ہیں جنہوں نے وضو یہ اس طرح نے رہے کہ نماز 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 نماز, چونکہ وہ جانتے تھے کہ بغیر نماز کے بات بن سکتی, بولو نماز کے بغیر بات بن سکتی نہیں بن سکتی. فرمایا 2 آزادیوں سے نصیب ہوتی ہیں, ایک آزادی منافقت والی, دوسری آزادی جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے اور پھر بندہ کہتا ہے اللہ اکبر, ادھر نماز شروع کر دیتا ہے. میرے آقا کی حدیث سننا توجہ کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نمازی نماز کے لیے آتا ہے آقا اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے, اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اوہ میرے سونے فرشتوں, جی رب ذوالجلال جاؤ چلے جاؤ, اس کی زندگی کے اس کے جسم کے اندر جتنے گناہ ہیں سارے گناہ اٹھاؤ, ایک طرف ڈیری لگا دو, میرا بندہ پاک صاف ہو کے آیا ہے, وضو کر کے آیا ہے, نئے کپڑے پہن کے آیا ہے, بڑی عقیدت مندی کے ساتھ آیا ہے, میری بارگاہ میں آ کے بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے. جاؤ فرشتوں اس کے جسم سے سارے گناہ نکالو, ایک طرف ڈیری لگا دو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے ادھر نماز ختم ہوتی ہے, ادھر نماز ختم ہوتی ہے, بندہ پلٹ کے واپس نکلتا ہے, جب واپس جاتا ہے زمانے والا فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ جو گناہ ہم نے ایک طرف ڈیری لگائی ہوئی تھی ان کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا فرشتوں چھوڑ دو, میں نے قیام کے بدلے میں, رکوع کے بدلے میں, سجدے کے بدلے میں, تشہد میں بیٹھنے کے بدلے میں, سبحان ربی العظیم کی صدائیں بلند کرنے کے بدلے میں, سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بدلے میں نے اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب مرضی تمہاری اپنی ہے, معاف کرواؤ یا نہ کرواؤ, وہ تمہارے اپنے اپنے کوٹ پہ مسئلہ ہے. ہم نے آپ کو بتا دیا. دوسری حدیث میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آقا کریم فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, ادھر وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, حضور نے فرمایا اللہ اس کے جسم کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے جس طرح پتجھڑ کے اندر درختوں کے ساتھ سے سارے پتے گر جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے ادھر وہ نماز پڑھتا ہے, میرا رب جس طرح درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں نماز پڑھنے والے نمازی کی اللہ گناہوں کو سارے گناہوں کو اس کے جسم سے گرا کر اسے پاک صاف بنا دیتا ہے. اب آگے سنو, صبح کی نماز کون سی نماز؟ یا سب تھی ہوخی تھی ہوخی لیکن ثواب بہت زیادہ ہے. صبح کی نماز کون سی؟ صبح. چلو اللہ کرے ای بولی چھوڑو صبح فتری آخی چھوڑو, وہ اللہ کرے شروع یا کری چھوڑو نا, کیا سمجھو آخی سب تو سبحان اللہ کوئی مسئلہ نہ. کون سی نماز؟ صبح کی نماز. جنہیں صبح نہ اشنا فجر آخی چھوڑو ہے, فجری نہیں نماز, صبح کی نماز. اور میرے اللہ کی شانیں دیکھو, اللہ جانتا ہے
راتی ستے ہوئے جڑا کے کھادا نے ازومریا چونکہ سونے کے بعد میدا کام کرتا ہے کیا سمجھو جڑا میدا صاحب آنا یہ ستے دی بعد یہ کام کرنا تو جڑے راتی سینے نے موبائل صاحب اوپر لگے ہوئے انہیں فطری میدے دی تکلیف تو اسی ہے اسی کیا سمجھو پوری رات جنہاں نے اس طرح لگ ہے موبائلیں اوپر کھیلنے ہیں ڈرامے دیکھنے ہیں فلمیں دیکھنے ہیں گانے سننے ہیں کیا سمجھو تو فطری نمازیں نے ٹائم تو نہ اٹھ دونا ہے بندہ 10 بجے اٹھے اور کہے امی ناشتہ تیار ہوا ہے بالکل پتر جی تیار ہے جی اٹھو مڑے لائک پترو 10 بجے اٹھی تو بندہ چوڑا کہ فائلاں تو نال کاغذ چاہیے تو کہتے ایک دفتر کہتے دوے دفتر کہتے تریے دفتر سارے دفتروں میں پھرنا لیکن نوکری نہیں لگنی لگ کر گزرا صبح نہیں ہے حدیث سنیا جڑی میں سنا لگا اس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح کا وقت آتا ہے جسے نور پیرنا ویلا کیڑا ویلا اوچیو بولو رہا کیڑا ویلا پرانے لوگ آنے نے سے نور پیرنے ویلے نہیں ایسے نہیں ہے نہ اسو تشریح یہ سارے پرانے لوگوں نے گلی نور پیر کا ویلا میرے استاد جی سے عرض کی استاد جی وقت تو سارے رب العالمین کے ہیں لیکن یہ نور پیر کا ویلا کیا ہے یہ نور پیر کا وقت کیا ہے اس وقت کو شان اتنی کیوں ملی ہے فرمایا پتر جی اس وقت کو شان اس لیے ملی ہے اس وقت میں کالی کملی والے کی ولادت باسعادت ہوئی ہے یہ سارے وقتوں کا سردار بنا اے جڑے سارے استاد کاری اور جڑے اتنے بیٹھے انہوں کو تس پوچھو اے نکے درسنے بیٹھے ہیں پوری سب بیٹھی ہے آتی تک پہنچی آیا انشاءاللہ تھوڑے ٹائم اے پوری سفر گے لگی ہے سانس ہے آتی تک پہنچائی مارے آگے اے گل مڑی تو جو ذرا سنیا اے نہیں پوچھو انہوں بچے نہیں پوچھو اے راتی جی سبق یاد کر رہے نا یہ سڑی لاجے کی سڑی بولی یہ جی راتی سبق یاد کر رہے نا اے تو انہیں پوچھو یاد وایا آنے کچا کچا یاد ہوا کیڑا یاد ہوا سڑی بولی بھی بولو نا کیڑا یاد ہوا کچا کچا یاد ہوا کچا کچا یاد ہوا ہے تو صبح اٹھنا نا جس ٹائم سویرا اے فجری سویرا استاد نے کہا نہیں استاد نے پڑھایا نہیں استاد نے سمجھایا نہیں لیکن یہ بچے جب صبح سویرے اٹھتے ایک ہی نگاہ پھیرتے ہیں پورے کا پورا رکوع سینے کے اندر بس جاتا ہے یہ صبح کی وہ گھڑیاں ہیں جسے نور پیر کا ویلا کہا گیا میرے آقا کی اب حدیث پڑھنے لگا ہوں آقا کریم نے فرمایا جب صبح صادق کا وقت آتا ہے یہ نور پیر کا ویلا آتا ہے اللہ پاک اپنے رزق کے سارے دروازے کھول دیتا ہے بندوں سے حکم ہوتا ہے اے مانگو کیا مانگتے ہو فرمایا صبح سویرے اللہ رزق کی تقسیم فرماتا ہے جو بندے صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں جولیاں بھر کے لے کے چلے جاتے ہیں اور جڑے فطری نئے اٹھنے سے ویلا ان کے حصے کا رزق چڑیاں لے جاتی ہیں کون لے جاتا ہے اوچے بولو کون لے جاتا ہے آئے ہائے ہائے سڑے پرانے باغے دیا گلا آ رہی ہونی آسیاں چڑیوں کے سن کے چہچاہے انسان بلا کیوں چپ رہے پرانے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا لوگ اللہ کے گھر میں آتے تھے اور دائیں بائیں سے چڑیوں کی آوازیں آتی تھی کسی نے اللہ والے سے پوچھا یہ چڑیاں صبح سویرے اٹھ کے کیا کرتی ہیں اور بابا جواب دیتا ہے یہ صبح سویرے اٹھ کے تمہیں ان کا چہچہانا نظر آتا ہے تمہیں ان کا مہکانا نظر آتا ہے یہ چہچہا نہیں رہی ہوتی ہیں یا ذکر خدا کر رہی ہوتی ہیں یا مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام پڑھ رہی ہوتی ہے چڑیوں کے سن کے چاہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے
صلی علی محمد، سارے ذرا درود پاک پڑھو نا، صلی علی نبی صلی علی۔ میں تو صحیح معنی دسا تاکہ دل کھولی تے ذرا پڑھو حضور کو درود ہے۔ سل کا معنی ہے درود، علا کا معنی ہے اوپر، محمدی درود ہو ہمارے کالی کملی والے اوپر، اگر دل کھولی اپنے آقا پر درود پڑھو، پڑھو سارے صلی علی نبی، پیار سے بولو صلی نبینا صلی مدینہ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے انشاءاللہ جائیں گے۔ میں پچھلے سال بالکل یہ تاریخ ایسی تھے، ایسا بھی جمعہ میں بالکل حرم پاک میں سامنے بیٹھا سے دل بہت تڑپ رہا ہے، اور اللہ دعا کرو یارا ایک قرونی مرض قدرت ختم ہے، اللہ حرم پاک نہیں یا رومکا کی بحال کرے، اللہ دروازے کھولے، دنیا مسلمانہ کی اللہ آزادی دے، اس قرونے کو لائی ہے۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی نبی صلی فرمایا صبح سویرے نور پیر کے ویلے جو بندہ آ کے کہتا ہے اللہ اکبر اور رب کی شان بھی اتنی ہے، فرمایا ساری رات سو بھی گیا ہے، معدے نے خوراک بھی ہضم کر لی ہے، اب بھوک بھی لگی ہوگی، اس کے اوپر کوئی سختی بھی نہ کریں، صبح کی اللہ نے رکعت ہی 4 رکھ دی ہے۔ کتنی رکھی نے؟ فجری بھوک لگی اسی نے تھوڑا تھوڑا رکھا رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، اور ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، رات کا اندھیرا تھا، کنویں کے اندر ڈال دیا، دل میں خیال آیا پتہ نہیں صبح ہوگی روشنی آئے گی یا نہیں آئے گی، کیا کوئی کرن نظر آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن جب صبح صادق کا وقت آیا کرنیں پھوٹی، نور پیر کا ویلا آیا، ادھر جب نور پیر کا ویلا آیا جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہاں کرنیں پھوٹ گئی ہیں، روشنی آ گئی ہے، جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں قیام میں کھڑے ہو کر سجدے کی حالت میں جا کے نماز شروع فرمائی، یہ صبح کا وقت تھا، فرمایا او میرے سونے پیغمبر شکرانے کی نماز پڑھنے والے ہم اس وقت کو یہ اہمیت عطا فرمانے لگے ہیں، صبح قیامت تک میرے محبوب کی امت اسی وقت میں آ کر 4 رکعتیں نماز پڑھنے آ جائیں گے، جس طرح میں نے آپ کو اس اندھیرے سے روشنی عطا فرمائی، آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی، جو بندہ صبح کی نماز اٹھ کر کے 4 رکعتیں پڑھ لے گا ہم ان 4 رکعتوں کے بدلے میں سارے گناہوں سے آزادی عطا فرما دیں گے، روشنیاں آ جائیں گی، رزق آ جائے گا،
جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے اس کے رزق میں کمی، بولو اس کے رزق میں کمی، اس کے رزق میں کمی نہیں آتی. ادھر صبح کی نماز ختم ہوئی، ظہر کی نماز شروع ہوئی، اور جب ظہر کی نماز آتی ہے زمانہ تو چڑھتے سورج کا پجاری ہے، زمانہ چڑھتے سورج کا پجاری ہے، لیکن اللہ والوں کی شان کیا ہے، وہ چڑھتے سورج کی پجاری نہیں ہوتے، بلکہ جب سورج ڈھلنے پہ آتا ہے، کس پہ آتا ہے، اونچے بولو نا، کس پہ آتا ہے، ڈھلنے پہ آتا ہے. ادھر ظہر کی نماز ہوتی ہے، سورج ڈھلنے پہ آتا ہے، نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. فرمایا ساری کائنات کی گرمی کو برداشت کر کے اور میری بارگاہ میں آنے والے، اس اتنے سخت موسم میں میری بارگاہ کے اندر آنے والے اور آ کر 12 رکعتیں نماز ادا کرنے والے، جا تیری بندگی کے بدلے میں ادھر تو نے دنیا کی سختی کے اندر ہماری بارگاہ میں آ کے سجدہ کیا ہے، کل جب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا ہم اسی نماز کے بدلے میں سورج کو تیرے لیے ٹھنڈک بنا دیں گے. طب والے اور کہتے ہیں، یہاں ایک طب کا بھی مسئلہ ہے نا، آنے روٹی کھائی تو 40 قدم ٹرنا چاہیے نا. اللہ اور آخیا 12 بجے روٹی کھا سن کا تو گزرے صحیح ہے نہ رہے، کیلولا بھی ہونا نا، گرمیاں میں پرانے لوگ کیلولا مارنے ویسے کیلولا بھی ہونا. انہوں نے آخیا کہا تھا صحیح ہے نہ رہے ان کو اور بیمار نہ ہوئی ہے. چھوڑ اللہ پاک نے 12 رکعتیں رکھی ہیں، 12 اے تھوڑیاں ہی پڑھو جے تسانی خوراک بھی ہے زور تنال رب بھی راضی. ہر مسئلے دین کے ہر مسئلے میں مہربانیاں ہیں. پھر آیا عصر، عصر کی نماز کی تاکید ہے. قرآن کی آیت پڑھنے لگا، تاکید ہے. فرمایا حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو. کس نماز کی؟ اونچے بولو، کس نماز کی؟ یہ درمیانی نماز ہے جسے نماز عصر کہتے ہیں، یہ درمیانی نماز ہے، اس کی حفاظت کرو. کیوں؟ یہ وقت ملاقات کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ 4 فرشتے ایک دوسرے نال ملنے. 4 فرشتے کہڑے؟ یہ جڑے 2 بیٹھے ہوئے نا، چھٹی نہیں لگنی نا، اللہ چھٹی دے رہے ہیں، پہلی شپا نہیں دینے چھٹی، یعنی چلو تس تھوڑا آرام کرو نا، دویا کی بھی ڈیوٹی دیا. یہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ عصر کا وقت ہوتا ہے. عصر کا اے اچیل نال ملنے، یو نال ملنے، مارنے ملاقاتوں سناؤ پھر کئی جیاں گزاریاں نے. تو جڑا بالکل تازہ دگری والا نماز پڑھی تے بیٹھا ہوا آنے انہیں پڑھی ہے، انہیں پڑھی ہے، بالکل ابھی پڑھی ہے. سارے پرانے لوگ دعا کرنے ہونے سے نا، دعا وہ کرنے ہونے سے شامی نے ٹائم آئی. کل چونکہ زمانہ نواں اساں چونکہ کڑیاں نہیں گلاں شامی کون پڑھے تو سی کلے جھاڑو مارساں صفائیاں کلے ہو سو، چونکہ ان کہہ اتنے بڑے صفائیاں لاکھوں تیز ہوئی آ دوائیاں بھی 12 بجے رچی گئیاں. چونکہ پڑھے تونے پہ نا لوگ کم ذرا پیچھے، سارے بزرگ لوگ پرانے لوگ ڈگری دی بات دعا کرنے ہونے سے کیوں کرتے تھے؟ کیوں؟ فرشتے عصر کی نماز کے بعد ان کا جانا ہوتا ہے، تو پرانے بزرگ آنے ہونے سے بٹو رہی تھے لگے ہوئے، تو ڈگری دی فوراً بعد دعا کری شروع ہوتا ہے سڑی ہونی ہے کہ نیتے پہنچائی سکتے. ہماری دعا کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، اور ابھی تازی 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 رب کی بارگاہ میں جا کے عرض مند ہوں، باری تعالیٰ تیرے بندے تیری بارگاہ میں سر بسجود ہو رہے ہیں. پروردگار عالم ایک بات اور بھی ہے فضیلت والی، یہ جو نماز عصر ہے نا یہ بھی شکرانے والی نماز ہے. کس طرح؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ کے اندر تھے، انہوں نے دعا کی. کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نماز دیگری کی نماز نہ ٹائم ایسا اللہ نے مچھلی کو حکم دیا بس کرو، اے ذرا آزادی دیو لینا، انہیں پیٹے جا باہر آلو. ادھر آئے نا باہر تھا سمندر، سمندر کے کنارے آ کے ان کو رکھا، انہوں نے اٹھ کے کیا اللہ اکبر. اچھا یہ جڑیاں باؤں نجات علی ہیں نا، باؤں یا چونکہ درمیان والی بھی ہے،
صبح والی بھی آزادی والی ہے، اس کی بھی آزادی ہے۔ صوفیہ، حکما، محدثین، مفسرین فرماتے ہیں جو بندہ درمیان والی نماز کی حفاظت کرتا ہے، عصر والی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا ادھر سے آزادی ملی۔ اللہ فرماتا ہے جو بیماریوں کی مچھی کے پیٹ کے اندر ہے، بیماریوں والی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، پڑھو عصر کی نماز، اللہ بیماریاں دور فرما دے۔ جو قرض کے اندر مبتلا ہے، پڑھو عصر کی نماز، اللہ قرض سے نجات عطا فرمائے۔ جو رزق کے اندر پریشان ہے، پڑھو عصر کی نماز، فرمایا اللہ پاک اس کے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ پھر یہ تھا عصر، چونکہ عصر تھا یہ چائے نہ ٹائم اناسا پرانے زمانے بڑھے لوگ چاہ بناوائی دے پینے ہونے سے دیگری ویل ہے۔ اللہ جانتا تھا بھائی عصر کا وقت ہے، تھوڑی بہت انہیں بھوک لگی ہوگی، تھوڑی بہت بھوک لگی ہوگی، سختی زیادہ نہ کرو، 4 یہ رکھی چھوڑنے والے، 4 یہ 4 رکھ دیتے ہیں، ادھر 4 ہے، 4 فرض 4 سنتیں، اور جو سنتیں جس کے حصے میں آ جائے اس جیسا تو خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک طرح رہی ہیں، سنت موقدہ نہیں ہیں، سنت غیر موقدہ ہیں، ایک طرح رہی ہیں نا، عید اور راتی ستے نا کملی والے خار میں ہے۔ اور میں میر علی آج ہماری سنتیں چھوڑ دی ہیں، آج ہماری عاشق لوگ ایسے ہوتے ہیں، ولایت کوئی اتنی سستی تو نہیں ہے، یہ نماز ختم ہونی، کئی لوگ جمعہ نماز بس فرض ختم ہوئے مکے نئے تنسے نکلی، یہ بات کی سنتوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو نفل تو اکے چھوڑے ہوئے نا، آسان نفل تو بالکل ہی ہے، اگر نفل نہیں ہے تو پھر رکعتیں ذرا تو رکعتیں بھی تھوڑیاں کٹ کے چھوڑو نا، آنکھوں پیشنیاں دسیاں، آنکھوں نماشانیاں پانچیاں ہیں، نفل کم کرو نا، پھر رکعت میں کہتے ہو 12، رکعت میں کہتے ہو 7، تو کوئی بار پوچھے ہے کتنیاں پڑھی ہیں، اگر 5 اگر 2 کو چھوڑی آئے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، انہوں نے عرض کی حضور مجھے بتائیں رب کا قرب کس عبادت سے سب سے زیادہ ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفلی نماز سے اللہ سب سے زیادہ قرب عطا فرماتا ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں نا اللہ والے، ان کا یہ معمول ہوتا تھا، وہ نفلی نماز کو قطعاً نہیں چھوڑتے تھے، سنتیں تو پڑھنی ہے نا، ان کی اس کی تو معافی نہیں ہے۔ یہ جو نفل ہوتے ہیں نا، نفل یہ کمی پیشی پوری کرتے ہیں، کمی پیشی پوری کرتے ہیں، یہ پوری کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلو جڑی کوئی کوتاہی ہوئی نفل پڑھتے ہیں، بندہ ان کوتاہیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میں چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ اس موضوع کو، نماز مغرب والے موضوع کو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ